بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دو اہم عبادت وہ مشروع ہوئی۔ نمبر ایک وہ حج، نمبر دو قربانی۔ قربانی ہر قوم میں قربانی کا جو رسم ہے جو یہ ہر قوم سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے کی جو قربانی تھی وہ بھی بہت مشہور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی قربانی سن 2 ہجری میں یعنی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کیے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کی قربانی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر قریب 100 اونٹ کی قربانی کی۔ یہ قربانی نام ہے تسلیم و رضا کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سر جھکا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو راضی کر دینا۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنی جان کا بھی پرواہ نہیں کیا، اپنی اولاد کا بھی پرواہ نہیں کیا، اپنے گھر بار کا بھی پرواہ نہیں کیا، اسی طریقے سے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اپنے سر اور آنکھوں پر تسلیم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔